الرحیم تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میاں جمیل آف کمالیہ کے مرحومین اور ہمارے ظہور شاہ صاحب کے مرحومین اور ان کی بیگم کے مرحومین فہیم رضا کی اہلیہ کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں قرآن و رمضان کے صدقے میں آج کے ہمارے بانیان جشن فتح بدر اور بانیان افطار میاں جمیل اور میاں فیملی، ظہور حسین شاہ اور شاہ فیملی، فہیم رضا اور ان کی فیملی کے مرحومین بالاخص شکیل حسین، امداد حسین، ثقلین حسین، اور اسی طریقے سے جو بختیار رضوی کے والد اور جمی مرحومین رضوی فیملی کے حضار محترم جو اس وقت موجود ہیں، میرے مرحومین مرحومات، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین مرحومات، حاجی محمد رزاق گجر کے مرحومین مرحومات، عامر کاظمی اور کاظمی فیملی، گوہر کاظمی کے اور ان کی والدہ کے جمی مرحومین مرحومات، محمد اقبال کے جمی مرحومین مرحومات۔ یہ نام کیا ہے جناب؟ یہ سامنے جو بیٹھے راہیل جو کراچی سے ہیں، ان کی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات، خلیفہ نفیس الحسن خلیفہ فیملی کے جمی مرحومین مرحومات، علی احمد رضوی اور رضوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات۔ یہ سب کون ہے؟ علی رضا حسین یعنی آغا مختار حسین کے جمی مرحومین مرحومات، خرم عباس کے جمی مرحومین مرحومات، اسرار حسین شاہ صاحب کے جمی مرحومین مرحومات، جو بیویاں بھی ہیں آن لائن جو دیکھ سن رہے ہیں، سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما۔ یا اللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اسلام کی بہت بڑی فتح ہے کہ جنگ بدر فتح ہوئی 17 رمضان المبارک کو۔ اس فتح بدر کا واسطہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ فتح بدر کا واسطہ ہمیں ہماری زندگیوں میں کامیاب و کامران فرما۔ ہمارے جو ملک محمد نواز کے فرزند ہیں علی اسجد، یا اللہ ان کی جو ملک فیملی ہے، ان کے جمی مرحومین مرحومات کی بھی مغفرت فرما اور علی اسجد کو لائق اور نیک بنا۔ اسی طریقے سے بار الہا المہدی سنٹر کے جو معاونین ہیں، خدمت گزاران، والنٹیئرز، ان سب کو اجر و جزا عنایت فرما۔ جشن فتح بدر کے صدقے میں جتنے بھی شیاطین، جتنے بھی شرارتی لوگ ہماری زندگیوں میں تکلیفیں دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، ان کو پسپا فرما اور مخلصین کو کامیاب و کامران فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آپ کے اعوان و
انصار میں شمار فرما. جو آ رہے ہیں جیسے محمد حسن رضا بھی آئے ہوئے ہیں, ان سب کو اجر و جزا دے, اور جو نہیں آ رہے یا اللہ ان کو آنے کی توفیق نصیب فرما. اب ہم جشن شروع کر رہے ہیں محترم برادران و خواہران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صلوات. ذرا ایسی صلوات بھیج دیں پتہ چلے کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. حضرات و خواتین, سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں, ناظرین و ناظرات, حاضرین و حاضرات کی خدمات عالیہ میں آج کی عظیم فتح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی جو فتح ہے, اصل میں تو فتح لفظ ہے, ہم اردو میں اس کو فتح کہہ دیتے ہیں, تو اردو کے پروفیسر آ گئے ہیں تو میں فتح ہی کہہ دوں گا. فتح آج کے دن کی جو فتح ہے 17 رمضان المبارک کی, وہ ہے فتح بدر. یہ لفظ بدر ہے, پچھلے سال بھی کہا تھا, یاد ہوگا آن لائن جو پڑھا تھا. البدر ہے, البدر نہیں ہے. مسجد البدر ہے, ہاں انہوں نے 9 لاکھ جو اکٹھا کیا ہے ایک ہفتے میں, وہ البدر ہے. ہاں دوست میرے, بالکل وہ مولانا مودودی صاحب کے بیٹے بنے ہوئے تھے, فاروق حیدر مودودی, ڈاکٹر فاروق حیدر, اور وہ بھی میرے دوست ہیں بڑے قریبی ڈاکٹر فاروق حیدر. بلکہ گھر میں آنا جانا ہمارے حصے کے تو وہی ہے, ہمارے حصے کے وہی ہے, کیونکہ انہوں نے ہاتھ کھول دیے تھے نا, آپ کو پتا ہوگا, پتا ہے کہ نہیں پتا تو آج سن لیجئے. پھر انہوں نے ہاتھ کھول دیے تھے. تو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے وہ سنی تھے اور ہم شیعہ ہیں, مگر زمانہ طالب علمی میں 14ویں جماعت میں جب تھا گورنمنٹ کالج ساہیوال میں, وہاں سے میری ان کی مکاتبت شروع ہوئی تھی اور میں ان سے بہت امپریس تھا. وہ ایک عظیم عالم تھے, بالکل سنی تھے, شیعہ نہیں تھے, مگر وہ ایک عظیم عالم تھے. بطور عالم دین کے واقعاً وہ کم نظیر عالم دین تھے, اور جو خطوط ہم لکھتے تھے کبھی وہ ڈرتے نہیں تھے. جو بات ان کے خلاف ہوتی تھی وہ لکھ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہی بات ٹھیک ہے, بات یہ درست ہے جو آپ لکھ رہے ہیں, مگر ہماری مجبوری ہے, ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. تو یہ ان میں بڑی خوبی تھی. بلکہ ایک دفعہ اور بھی واقعہ عجیب ہوا کہ جماعت اسلامی کے جو صدر محترم تھے وہ آئے ہوئے تھے گورنمنٹ کالج سرگودھا میں, اور وہاں پر میرے چچا ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کی رشتہ داری بھی ہے ان سے, ملک محمد نواز فرح کے جو والد ہیں. جی ہاں جی ہاں, وہ میرے چچا ہیں. وہ وہاں پر تھے تو امام علی شاہ نے مجھ سے کہا, میرے استاد تھے, کہ تم چلو ذرا وہاں جائیں. اس وقت میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول بھکر میں, ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا, تو چلو تم میرے ساتھ. تو روزے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. ادھر سے وہ حضرت صاحب تشریف لائے, امیر جماعت اسلامی, ادھر پوری ان کی جو 200-300 کی جماعت کے امارت تھی, امیر تھے, وہ سب تھے.
ان میں ایک میں بھی تھا. تو جیسے ہی وہ افطاری کا ٹائم آیا تو میں نے افطاری نہیں کی ان کے ٹائم پر. تو امیر جماعت اسلامی نے پوچھا اپنے ایک بہت چہیتے سے کہ یہ بچہ یہ روزہ افطار نہیں کرے گا؟ ابھی یہ لفظ کہا ہی تھا، ایسے ہی مائک تھا ایک ان کا، مائک پہ بات کر رہے تھے، کافی لوگ تھے، 800-900 لوگ ہوں گے کم از کم جو مسجد تھی. تو فوراً وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ جعفری ہے، تو فلاں لے جاؤ اس کے پاس، 15 منٹ کے بعد اس کو دینا، اس کا روزہ افطار کرانا. تو یہ ان لوگوں کی ایک وسعت ظرفی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا آپس میں تھوڑا سا محبت پیار سے بھی رہیں. بالکل ہر وقت لڑائی جھگڑے کی جو وہ فضا بنانا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. خیر، وہ یہ جو امام صاحب ہیں مولانا حضرت مولانا امام محمد عبداللہ دانش، یہ خود تقریباً وہابیوں کے، اس دن میں نے پوچھا تھا ان سے، میں نے کہا کہ وہابیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہندے تھے یہی نہیں کہ میں یہ انہوں نے کہا ہاں جی، اور ہیں وہی واقعاً سب سے بڑے عالم، یعنی دیوبندیوں کے، بلکہ اہل حدیث بھی انہیں مانتے ہیں، وہ امام عبداللہ دانش ہیں. اور آپ کے لیے یہ بات بڑی خوشی کا سبب ہوگی کہ مجھ فقیر کے ساتھ رابطے ضابطے کی وجہ سے اس وقت وہ اتنے بڑے محب اہل بیت ہیں کہ ان کی حب اہل بیت پہ ایک موٹی کتاب بھی چھپ گئی. آپ کے پاس ہے نا؟ تو میں جو ہمارا طریقہ تبلیغ ہے شاہ جی وہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ دوست بن جائیں. ہمارے کچھ بھائی بہنوں کا طریقہ یہ ہے، بھائیوں کا خاص طور پہ، وہ چاہتے ہیں جو بیچارے 4 آئے ہوئے ہیں یہ بھی بھاگ کے چلے جائیں. اللہ ان کو بھی ہدایت کرے اور اللہ ہماری بھی حمایت فرمائے. خیر، جشن شروع کریں. یہ بدر ہے، بدر نہیں. یہ فتح ہے، فتح نہیں. یہ کب ہوئی؟ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے. مسلمان ابھی آئے ہی ہیں، مائیگریٹ ہوئے ہی ہیں، تو ان کو یہ جنگ لڑنی پڑی. ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں کر دوں کہ جنگ جو لڑی ہے مسلمانوں نے نہیں لڑی، مسلمانوں سے مشرکین نے لڑی. اصل جو ہوا یہ بیک گراؤنڈ بتانی بہت ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو جائے. جب سپٹمبر 11 ہوا تھا تو میڈیا کی آنکھ تو یہ چاہتی تھی، میڈیا کی آواز تو یہ چاہتی تھی کہ ہم سب کو اڑا دیا جائے، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم سب کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ہمیں عمر قید ہو جائے یا ہمیں سزائے موت ہو جائے، اس ملک سے نکال دیے جائے. مگر آپ اس بات کے گواہ ہیں جو اس وقت سے یہاں موجود تھے کہ اس فقیر نے بھی محنت کی. میرے کچھ دوست احباب بھی ہیں جن میں فاضل سیلانی بھی ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. کچھ اور بھی لوگ ہیں جن میں آپ کے آغا بھی ہیں، آغا شوکت وغیرہ. ہم لوگوں نے محنت کی، گورنمنٹ سے بات کی الحمدللہ، اور حکومت اس بات کو سمجھ گئی کہ مسلمان ٹیرورسٹ نہیں، کچھ ٹیرورسٹ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگ گئے ہیں. الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز بلند ہے، اور آج ہم الحمدللہ امن، سکون، پیس کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے ملکوں میں اتنے آزاد نہیں جتنے امریکہ کے اندر ہم آزاد ہیں. تو یہ غلط فہمی پہلے آپ دور کر لیں کہ مسلمانوں پر شب خون لگ رہے تھے، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، مسلمانوں کے لیے وسائل آب حیات وغیرہ منقطع کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے بھی قافلوں کو لوٹا جا رہا تھا، باقاعدہ لوٹ مار ہوتی تھی، باقاعدہ قتل عام ہوتا تھا، باقاعدہ بربریت ہوتی تھی، باقاعدہ شب خون مارے جاتے تھے، باقاعدہ یہ بھی بدر کے چاہ پر پابندی لگا دی تھی اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا مشرکین نے، اور اسے آزاد واگزار کرانے کے لیے یہ جنگ مجبوراً لڑنی پڑی. اسلام میں جنگ میں کوئی پہل نہیں ہوتی، اسلام میں دفاع ہوتا ہے، پہل بالکل نہیں ہوتی. اسلام جنگ کا مذہب نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، محبت اور پیار کا مذہب ہے.
انس کا مذہب ہے، عفو درگزر کا مذہب ہے، حلم و برداشت تحمل کا مذہب ہے، صبر و استقامت کا مذہب ہے۔ یہ باتیں بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جوان، ان کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو لوگ اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بتا سکیں کہ اسلام نے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں لڑی جو اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے پہل ہوئی ہو۔ پہل ہمیشہ ادھر سے ہوتی رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو پہل ہوئی ہے اس جنگ میں، اور پھر جو دوسری جنگ ہے احد کی، ان دو جنگوں میں اور پھر تقریباً ساری جنگوں میں الا شذ و ندر، جیسے خیبر کی وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، آشیرباد جو رہی ہے وہ خاندان یزید کے بزرگوں کی رہی ہے۔ دراصل یہ حتیٰ کہ کربلا تک جو جنگ ہے، حتیٰ کہ مولا علی کے زمانے کی جنگوں میں بھی، خاص طور پر صفین آپ دیکھ لیں، یہ جتنی بھی جنگیں ہیں تقریباً ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یا یزید کے دادا اس میں انوالو ہیں، یا یزید کے والد اس میں انوالو ہیں، یا یزید کے والد کے خالو، یا ان کے نانا، یا نانا کے بھائی، یا ماموں، یا اعزاء اقربا شامل ہیں۔ یہ اگر آپ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ بدر سے کربلا کا سفر کرنا ذہنی طور پر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ بربریت اور ظلم کی مثال ہیں خاندان یزید والے، صبر و استقامت کی مثال ہیں حسین کے خاندان والے۔ محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ روزے کی وجہ سے خشکی تو مجھے بھی ہے، ظاہر ہے جمعہ بھی پڑھایا ہے، جمعے کا خطبہ بھی بڑا قیامت کا دیا ہے، اس کے بعد حاجی صاحب کو پتہ ہے کلپ بھی بنائے ہیں، آج بڑے کلپ بنائے ہیں، آپ کے جلوس کا بھی کلپ بنایا ہے، آپ کے جو رشتہ دار نکال رہے ہیں راجہ صاحبان، ان کا بھی کلپ بنایا ہے، اور باقی بڑی گفتگو بھی رہی، 2 کلپ اور بھی بنائے ہیں، پھر تیاری بھی تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے، روزہ بھی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو ایمان کی تری عطا فرمائے تاکہ جشن کو آپ جشن کے طور پہ سنیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ مہربانی مہربانی، بسم اللہ بسم اللہ، شکریہ، سلامت رہیں۔ اب جناب یہ جشن شروع ہو رہا ہے، آیت پہلے سن لیجئے، یہ ہمیشہ پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، بار بار پڑھنی چاہیے، ہاں اس لیے کہ حکم ہو رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کافی، در حالے کہ تم کافی کمزور تھے، تم ویک تھے۔ مسلمان ابھی آ جائے گا، مسلمانوں کی ویکنس بھی آ جائے گی فزیکلی، اور سٹرونگنس بھی آ جائے گی، سٹرینتھ بھی آ جائے گی اسپرچولی، اور ان کی سٹرینتھ بھی آ جائے گی فزیکلی، اور ان کے ایمان کی بالکل فقدان ایمان کا زیرو آ جائے گی ان کی اسپرچولی جو طاقت ہے۔ مسلمان کمزور تھے، تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اچھا ایک بات آپ آج سمجھ لیں کہ جنگ کے میدان میں جب کمزور مسلمان ہیں ان کو حکم کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تو جب ہم جنگ میں متقی ہوتے ہیں تو امن میں کیسے متقی نہیں ہو؟ ہمیں تو امن میں تو زیادہ متقی ہونا چاہیے، وہاں تو مجبوری میں بھی حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تشکرون۔ ایک بات اور آ گئی،
تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شاکر بنو. تو تقوی صرف صبر کے لیے نہیں ہوتا، تقوی شکر کے لیے بھی ہوتا ہے. کبھی جب پیسہ زیادہ آ جائے، جیسا کہ آج کل حاجی صاحب کے پاس کافی پیسہ ہے، ہاں یہ علی احمد کو پتا ہے، جی ہاں پیسہ گر رہا ہے بالکل، $20 گرے ہوئے تھے یہاں پر. تو کسی نے مجھے کہا آج جمعے کے دوران کہ آپ نے کہا $20 شاید چٹھے کے گرے ہوئے ہیں. میں نے کہا اگر چٹھے کے ہیں تو مجھے دے دو. میں نے چپ کر کے سنبھال لیے، مجھے $200 سخیشہ اور دے گیا. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ میرے ہی گرے تھے کل رات میں شاید، یا اگر چٹھے کے بھی گرے تھے تو میں اس سے حلال کرا لوں گا. وہ ایرانی کہتے ہیں، ایرانی جب حج پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ حلال کنیت، جو کچھ میں نے آپ کی غیبت کی، برائی کی، تکلیف دی، حلال کر دینا. میں نے ایرانیوں سے کہا ماشاءاللہ بڑا سستا سودا ہے، سارا سال دل دکھاؤ اور حج پہ جاتے ہوئے کہہ دو حلال کنیت. خیر، تو اب یہ جناب جو شکر یہ ہے کہ چٹھا کے پاس اگر پیسے زیادہ ہیں وہ شکر کرے، سخاوت حسین کے پاس پیسے کم ہیں تو یہ صبر کرے. ہاں یہ ہے صبر اور شکر یہ ہوتا ہے. اگر ہے پیسے تو شکر کرے، پھر شکر بھی کرتے ہیں، ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے بالکل، مگر اتنے نہیں جتنے چٹھے کے بھائی. یہ تو بڑا امیر آدمی، اللہ اس کو اور امیر بنائے. سید اسرار حسین شاہ کو بھی اللہ بہت امیر بنائے. اور میں آج یوم فتح بدر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اولاد سے بھی نوازے. انشاءاللہ اولاد ہوگی. وہ پیری مریدی والا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ 2-3 دن سے. اب انشاءاللہ پلیٹیں بھی دی جائیں گی اور اللہ کے حکم سے. یہ سامنے بیٹھے ہیں، اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ آپ کی مولانا وسیم عباس ہیں، اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ اولاد ہوتی ہے، ہوگی انشاءاللہ. اور بھی بہت مثالیں ہیں. تو شکر کیا کرنا ہے؟ اولاد دی ہے اللہ نے تو شکر کریں، اولاد دی ہے تو شکر کریں. ایک پارکنگ لاٹ میں ایک بچہ تھا جوان، تو اس نے مجھے آج سے کوئی میرے خیال میں 8 سال پرانی بات ہوگی، اس نے مجھے کہا کہ ذرا سختی سے کہا، اس کو کیا پتا کہ میں مولانا ہوں، بیچارے کو کیا علم ہے، جو ایسے اگر شلوار قمیض میں یا لمبے کرتے میں ہوں تو کسی کو کیا پتا کہ میں مولانا ہوں. میں ایسے ہی اترا، وہاں مجلس پڑھنی تھی امام بارگاہ میں، تو مجھے کہتا ہے مین پلیز ریموو یور کار فرام ہیئر. تو خیر میں نے ریموو کر دی، غلط جگہ تھی کھڑی ہوئی. جب ٹھیک ہو گئی، دس پلیس از اونلی فار مولانا، our مولانا is coming, this is for him. میں کہا what is the name of your مولانا؟ مولانا سخاوت حسین. اوکے ٹھیک، میں نے گاڑی پیچھے کھڑی کر دی. میں جب آگے آیا تو میں تھوڑا سا اس کو میں نے جب میں ابا کبا اپنی پہنی تو شرمندہ تو وہ ہو گیا، اس کو سمجھ تو آ گئی کہ یہ تو مجھے ہی چھیڑ چکا ہے. خیر میں نے اس کو ایسے لپیٹ کے کہا، میں نے کہا بیٹا بڑا تو ہو گیا ہے، امی سے پوچھنا میری دعا سے ہی تو پیدا ہوا تھا، میں نے ہی پلیٹ دی تھی، اس سے تو پیدا ہوا تھا. خیر الحمدللہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی اپنی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں، شکر خدا کر رہا ہوں کہ 14 ہستیوں کے نام میں اتنی برکت ہے کہ میں ایک مرتبہ لکھ کے دیتا ہوں 14 نام، اللہ کے فضل و کرم سے اولاد ہو جاتی، دوسری مرتبہ نہیں دینی پڑتی، ایک ہی دفعہ سے. تو شکر یہ ہے کہ آپ شکر کریں کہ یا اللہ اس وقت آج فتح بدر کا جشن ہم یہاں منا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی بہنوں کو ہوش نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ باوجود کرونا وائرس کے خطرات کے الحمدللہ ہم آ گئے ہیں، اسی سے اللہ آپ کو بچائے گا انشاءاللہ. یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیتیں ہیں. ایک تھوڑی سی غلط فہمی بھی دور کر لیں. یہ بیچارے آج کسی برادر مومن نے ایک میسیج دکھایا تو بڑا مجھے افسوس بھی ہوا، جہالت کے اوپر بھی. ایک صاحب ہیں جو بیچارے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک شان نزول ہوتا ہے صورتوں کا، ایک شان ترتیب ہوتا ہے. جو آیتیں ترتیب، صورتیں ترتیب کے اعتبار سے کچھ نمبر رکھتی ہیں، نزول کے اعتبار سے کچھ نمبر ہوتا ہے. انہوں نے کچی پہلی کا قاعدہ پڑھا ہوا ہے نا وہ قرآن میں، جو تو مجھے وہ فرما رہے ہیں کہ سندرالوی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس صورت کا نمبر تو یہ ہے. تو اللہ کے بندے، اس صورت کا نزول کا نمبر وہ تھا جو سندرالوی نے کہا ہے. نزول کا نمبر اور ہوتا ہے، جو مصحف میں موجود ترتیب کا نمبر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. خیر اللہ ہدایت فرمائے بیچاروں کو.
جی ہاں وہ تو انشاءاللہ بتائیں گے، بتایا ہوا آپ کو تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ اذ تقول للمؤمنین، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد فرمائیں آپ جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، حضور کہہ رہے تھے مومنوں سے، مومنوں کو اکٹھا کر کے حضور وہ 313 کو کچھ ایڈوائس دے رہے تھے، صف بندی فرما رہے تھے، دفاع کی پالیسیاں بتا رہے تھے، درس قرآن و حدیث ارشاد فرما رہے تھے، کچھ وضاحتیں کر رہے تھے، کچھ انکریجمنٹ کر رہے تھے۔ اَلَن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں؟ تمہیں حالات سے کھینچ کے یہ چیز لے نہیں آئے گی؟ یہ مدد کافی نہیں تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہارے لیے یہ مہربانی کر دے کہ لے آئے، نکال کے لے آئے 3000 فرشتوں کو منزلین، جو زمین میں نہ ہوں، زمین میں بھی ہوتے ہیں نا، اوپر سے نازل کیے گئے ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، پھر سرکار نے فرمایا ہاں، ان تصویروا و تتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں اگر تو تم تقوی اختیار کرو، نیک ہو جاؤ، صبر بھی کرو اور اللہ کی دی ہوئی مدد پر صبر کرو، استقامت کرو اور شروع کر دو جنگ کو، گھبراؤ نہیں، ہمت باندھو، تو وہی خدا جو 3000 بھیجے گا وہی 3 کے 5000 کر دے گا، مسومین، ان کے اوپر کوئی ایسی علامت ہوگی کہ پتہ چلتا رہے گا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں۔ علامت پتہ کیا تھی؟ علامت یہ تھی، لکھا ہوا نہیں تھا کہ ھذا جبریل، ھذا میکائیل، ھذا اسرافیل، یہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ 5 کے 5000 فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ وہ شبیہ علی بن کر آئے تھے، جدھر دیکھتے تھے مشرک سمجھتے تھے یہ علی آ گیا، یہ علی آ گیا، انہیں یہی پتہ نہیں چلا کس علی نے مارا، کدھر والے علی نے مارا۔ سمجھ میں آگی بات؟ یا علی، یا علی، ماشاءاللہ ذوالفقار علی صاحب۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، جنگ تو تھی بڑی کڑی، کٹھن، مشکل، مگر ہم نے بنا دی تمہارے لیے بشارت۔ سبحان اللہ، اتنی سخت جنگ اور بن گئی بشارت، بشرا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے بھی ہم نے مدد کی، غیبی، زمینی کے علاوہ آسمانی، ایمانی کے علاوہ روحانی۔ ایمان بھی روحانیت ہے، مگر ایمان کے اوپر بھی روحانیت ہے، وہ فرشتوں والی روحانیت، جیسے روحانی بھی کہتے ہیں، روحانی مدد ہم نے تمہاری کی۔ وہ کیا تھی مدد؟ وہ فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، کیونکہ تمہارے دل ذرا پکڑے گئے تھے، تو ہم چاہتے تھے تمہارے دل چھٹ جائیں، ریلیکس ہو جائیں، تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے۔ تو ایک بات آج نکتہ جو کبھی نہیں پڑھا، آج سنیں گے تو دعا بھی دیں گے، آج یہ سن لیجئے، یہ آج کا نکتہ ہے، زندگی میں آج تک نہیں پڑھا۔ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ ومن نصر، نصر کے لیے۔ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ بشرا کے لیے، مدد کے لیے، مدد کے لیے، بشارت کے لیے۔ فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے، فرشتے آتے ہیں نصرکم اللہ ببدر، جی ہاں، فرشتے آتے ہیں نصرت کے لیے، فرشتے آتے ہیں بشارت کے لیے، بشارت کے لیے، فرشتے آتے ہیں روحانی مدد کے لیے، فرشتے آتے ہیں اطمینان قلب کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے، یہ فرشتوں کے کام ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کا کسی گیدرنگ میں جانا ہو اور آپ انرجی لے کے باہر آئیں کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں
میرے اندر ایک طاقت آ گئی ہے، تو سمجھیے گا کہ نصرت غیبی ہے. کوئی سمجھے ذرا، نصرت غیبی ہے. اگر آپ کسی اجتماع میں جائیں، کمزور گئے ہوں، طاقتور واپس آئے، اذلتن کمزور، طاقتور واپس آئیں، سمجھے کہ کوئی روحانی طاقت اس گیدرنگ میں موجود تھی. گئے ہوں، اتنا شکر نہ کرتے ہوں، پلٹے ہوں، شکر کی کے سجدے بھی کر رہے ہوں، شکر کی تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہوں، اور محسوس کر رہے ہوں کہ مدد ملی ہے اللہ کی طرف سے، حالات سے اللہ نے کھینچ لیا ہے، صبر بھی کیا ہے، متقی بھی ہو گئے ہیں، یاتوکم من فورہم ھذا بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ غیبی مدد شامل ہو گئی ہے، بشارت بھی آ گئی ہے، اطمینان بھی ہو گیا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بھی ہو گیا ہے. تو سمجھنا کہ افسوس کی بات کوئی نہیں کہ ہم بدر میں نہیں تھے، مجلس حسین میں تو بیٹھے ہیں نا، جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، مدد بھی مل رہی ہے، شکر بھی ہو رہا ہے، نصرت بھی مل رہی ہے، اطمینان قلب بھی حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جشن اس لیے بھی مبارک ہے بدر کا نہیں، بدر کا. مسح کرنا ہے، مسا نہیں. وضو کرنا ہے، وضو نہیں. یہ ٹھیک بھی کرتے جائیں نا، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں فن خان، وضو کرنے جا رہا ہوں، وضو غسل کر لوں، غسل ہے بھائی. صبر کرو، صبر ہے. شکر ہے، وہ شکر ہوتی ہے، وہ شکر ہوتی ہے جو جس کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، گھی شکر. جی اچھا جناب، یہ الحمدللہ کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آتے رہیں تاکہ انشاءاللہ یہ ریفارمیشن بھی ہوتی رہے، انفارمیشن بھی ملتی رہے، فضائل بھی آتے رہے، اور ان ہستیوں کے فرامین پر عمل پیرا بھی ہوتے رہے. اچھا، اب یہ جناب جو جنگ بدر تھی، اس میں جو بندے مرے ہیں تو بہت 70 سورما مرے ہیں. ان 70 میں سے جو چیمپئن مرے ہیں ذرا ان کے نام سن لیں. ایک ابو جہل لعنت اللہ علیہ، وہ اسی جنگ میں مر گیا. ابو جہل مکے میں بڑا ستایا ہے حضور کو، مدینے میں تو آتے ہی پار ہو گیا. آئے تھے باہر سے، آئے تھے حملہ آور ہو کر. یہ مر گیا. عتبہ مر گیا، جو عتبہ مر گیا جو یزید کے ابا کا نانا تھا. شیبہ مر گیا، شیبہ نہیں، شیبہ مر گیا جو عتبہ کا سگا بھائی تھا. ولید مر گیا جو یزید کے ابا کا ماموں تھا. یزید کا ابا خال المومنین اور ولید خال و خال المومنین. سبحان اللہ، رشتے کیسے میں جوڑتا ہوں. جی ہاں، تو خال و خال المومنین یہ بھی مر گیا. بنی امیہ کے بہت لوگ مر گئے خاندان کے، اور ان کے سپورٹر بھی بہت مر گئے. 70 سورما مر گئے، 36 اکیلے علی نے مارے، 34 وہ 5000 فرشتوں نے اور اصحاب نے مل کے مارے. بلکہ جب یہ آئے نا بیچارے مسلمان، تو حضور سے کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو بھی مرتا تھا بدر میں وہ یہ کہہ کے مرتا تھا کہ قتلنی علی، مجھے علی نے مار دیا، ضربنی علی، علی نے مجھ پہ حملہ کر دیا، تحاجبنی علی، علی آ گئے میرے سر پر. یہ کیا تھا کہ ہر ایک مرنے والا، یعنی 70 کے 70 کا نعرہ یہ تھا ہنگام مرگ کہ ضربنی علی،
तहाजमनी अली कतलनी अली, यही कहते थे। तो सरकार ने फरमाया जो फरिश्ते आए थे वो अली की शबीह बन के आए थे। तो इससे पता चलता है कि शायद उनको नजर नहीं आए, मुसलमानों को। अगर उनको नजर आए होते तो ये सवाल ही क्यों करते वो? उनको नजर नहीं आए, शायद ये मसलहत थी कि दुश्मनों को नजर आए ताकि उन पे रोब हो। तो एक बात तो मैं पूछूंगा ना हाथ जोड़ के इन अपने बुजुर्गों से जो रजी अल्लाह अन्हुम तशरीफ ले गए थे, कि जब 70 के 70 ये कह के मरते थे कि हमें अली ने मार दिया, तो तुम किस बात की रोटियां खाते रहे थे? आपने कितने मारे थे फिर? इसका मतलब या अली ने मारे या जो शबीहें आई थी अली की। तो मैं समझता हूं बदर से ही फैसला हो गया था, इस्लाम से जब भी कोई टकराएगा या अली मारेंगे या हम शक्ल अली मारेंगे। बदर में खुद अली मारेंगे, ओहद में खुद अली मारेंगे, खंदक में अली मारेंगे, खैबर में अली मारेंगे, हुनैन में अली मारेंगे, सिफीन में अली मारेंगे, नहरवान में अली मारेंगे। जितनी भी जंगें हैं उनमें अली मारेंगे। और जिस जंग में अली नहीं होंगे, करबला में हम शक्ल अली गाजी मारेगा या हुसैन मारेंगे। या अली, ये तय हो गया। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने तफाखुर की मंजिल पर ये कहा था, सुम्मा अलम, या फिर जान तू ए यजीद के अब्बा। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं समझाने के लिए। यजीद के अब्बा तू जान ले, इन्नी कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का। वो भाई नहीं बताया, हंजला, हंजला भाई था यजीद के अब्बा का सगा भाई, उसको भी मारा है मौला अली ने। ये फख्र की मंजिल पे फरमा रहे हैं। फिर जान ले, लिखा भी है सरकार ने, लिख के दिया। अली तो ऐसे मुजाहिद हैं, लोग मार के FIR में से अपने नाम निकलवाते हैं, अली FIR में अपना नाम लिखवाते हैं, बेकलम खुद लिखते हैं और लिखवाते हैं। उन्होंने कभी माजरत नहीं की कि मैंने नहीं मारा। वो कहते हैं मैंने मारा है, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। सुम्मा अलम या फलां, जान ले, इन्नी कातिल जद्दे का, मैं तेरे जद का कातिल हूं। व हत्ता के अम्मे का के भी अल्फाज हैं बास जगह, व खाले का व अखी का, तेरे मामू का भी कातिल हूं, तेरे भाई का भी कातिल हूं। वस्सैफुल्लज़ी ज़रबतुहुम बिही मई। इसका लुत्फ 17 रमज़ान को ही आ सकता है। जैसे खुम्स देने का लुत्फ रमज़ान में है ना, कि 17 रमज़ान को आज के दिन हाजी साहब खुम्स वाजिब हुआ है, आज यौम खुम्स भी है। 2-4 बंदे तो निकल आए, आज ही कह दें हम खुम्स देंगे, साथ वाली बिल्डिंग वैसे ही आ जाएगी, सहम इमाम से ही आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सरकार ने ये जुमला यहीं जचता है, वस्सैफुल्लज़ी क़तलतुहुम बिही मई। ऐ फलां, जिस तलवार से मैंने तेरे प्यारों की गर्दनें उड़ाई हैं, आज भी मेरे पास है। न तलवार को जंग लगा है, न अली बूढ़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। फफअल मा शिता, फफअल मा शिता। जो हमला तू करना चाहता है, थ्रेटनिंग भेज रहा है ना, धमकियां दे रहा है ना, कर हमला, भेज फौज, जो मर्जी है हमला कर, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। कल तुझे पशेमानी ना हो कि ये ट्रिक अली के खिलाफ, ये टेक्टिक अली के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, अपना जोर लगा ले। सतजिदुनी उकातिलो कुल्ल जब्बारिन अनीद। तू यही पाएगा अली को कि अली जब निकलता है हर जब्बार की गर्दन भी उड़ा देता है, हर फिरौन और नमरूद को भी तबाह हो बर्बाद कर देता।
जब्बार व अनीत की गर्दनें उड़ती हुई नजर आएंगी जब भी तू देखेगा अली के सामने। दफान नबी और रायता यौम बदरिन इला अलीन वह इब्नो इशरीन सना। जैसे आप नहीं कहते मैं 20s में हूं, मैं 60s में हूं, मैं 70s में हूं। जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी उम्र मसलन जुल्फ़िकार साहब मसलन मैं 60s में हूं मिसाल के तौर पर, ये कहेंगे मसलन मैं 30s में हूं मिसाल के तौर पे, या मैं भी हाँ तो ये जो कहते हैं ना अली थे 20s में, क्या जुमला लिखा है मौरिख ने, अली 20s में थे और अली को जर्नैल बनाया अल्लाह के रसूल ने, परचम देकर, अलम देकर, फ्लैग देकर अपनी पहली आर्मी का, पहली जंग का। आप बताएं आप। उनके पास 700 ऊंट थे, 300 घोड़े थे, 5000 लोग थे, बाज़े तो 1000 भी लिखे, 1000 भी लिखे। हमारे लोगों के पास 313 अफराद थे, उनमें 77 मुहाजिर थे, बाकी अंसार थे। 2 मुसलमानों के पास 2 ऊंट थे और बइख्तिलाफ रिवायत 70 घोड़े थे टोटल। ये हमारे पास थे, हमारे लोगों के पास। उतबा इब्ने रबिया, शीबा और वलीद, औफ बिन हारिस, मावज बिन हारिस, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के मुकाबिल पर निकले तो उन्होंने तीनों ने कहा, 3-3 के मुकाबिल पर, बस आखिरी जुमला है, उन्होंने कहा अखरिज इलैना अकफाअना मिन कौमिना, हमारे लिए निकालना है ना मैदान में तो इनको ना भेज, हमारी टक्कर के बंदे भेज। तो उबैदा इब्ने हारिसा को, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को और अली इब्ने अबी तालिब को भेजा। और सरकार इसलिए हमेशा कहते थे फाना अबुल हसन, मैदान में भी कहा मैं अबुल हसन हूं, कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का शदखन यौम बदरिन। यजीद के अब्बा को कहा था सामने आंखों में आंखें डालकर, तुझे मालूम है मैं अबुल हसन हूं, मैं तेरे नाना का भी कातिल हूं, तेरे नाना के भाई का भी कातिल हूं, तेरे मामू का भी कातिल हूं, तेरे सगे भाई का भी कातिल हूं, और मैंने तेरे बुजुर्गों और प्यारों को प्यार से कत्ल नहीं किया, जितनी सख्ती कर सकता था, जितना उन्हें जलील और रुसवा कर सकता था, उस जिल्लत और रुसवाई के साथ मैंने उनके परखचे उड़ाए। या अल्लाह इस जश्न को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। आज के बानियान इफ्तार, बानियान जश्न के मरहूमीन और हम सब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, हम सब को तौफीक इताअत व बंदगी अता फरमा। या अल्लाह शर हासिदीन से, शर आदा से, हमला आवरों के शर से हम सबको महफूज फरमा। जो छुपे हुए शैतान हैं हमारी सफ़ों में, उनके शर से भी हमें महफूज व मसून फरमा। कुरान पढ़ने की तौफीक दे, तहज्जुद की तौफीक दे, कल से लयालिन क़द्र के आमाल की तौफीक अता फरमा और सिपारे की तौफीक दे। या अल्लाह सहर व इफ्तार की तौफीक दे, रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत नमाज़ों को फ़राइज़ के साथ पढ़ने की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। इस कोरोना वायरस मलूना का खात्मा फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ।